امریکہ کی تاریخ باقی ممالک کی طرح زیادہ پرانی نہیں ہے۔ بے شک ہزاروں سال قبل ہی وجود انسانی امریکہ پر قائم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی شروعات 1492 عیسوی سے ہی کی جاتی ہے، جب کرسٹوفر کولمبس کی سمندری راستے سے ہندوستان تلاش کرنے کی خواہش نے امریکی سرزمین دریافت کر ڈالی تھی۔ ناظرین، زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں دل کی اتح گہرائیوں سے خوش آمدید۔ سن 1492 میں کرسٹوفر کولمبس سمندر سے ہندوستان پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے نکل پڑا۔ دوستو، اس وقت بھی ایشیا کی آبادی تمام دنیا میں سب سے زیادہ تھی اور ہندوستان ساری دنیا میں مقبول تھا، اسی لیے یورپین کنٹریز ٹریڈنگ کے لیے اسے سونے کی چڑیا مانتے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس کو پورا یقین تھا کہ یہ دنیا گول ہے اور مشرق کی طرف سمندر کے راستے سفر کر کے ضرور ہندوستان پہنچا جا سکتا ہے، پر اس وقت کولمبس سمیت کسی بھی یورپین شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں ایشیا، یورپ، افریقہ کے علاوہ بھی بڑے بڑے کانٹیننٹس موجود ہیں۔ 36 دن سمندر میں سفر کرنے کے بعد کولمبس بہاماس کے ایک چھوٹے سے جزیرے گوانہانی پہنچا، جسے آج دنیا سین سیلویڈر کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، جب کولمبس نے 36 دن سمندر میں سفر کے بعد خشک زمین دیکھی تو اسے لگا کہ وہ ہندوستان کو تلاش کرنے کے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، پھر اس کا جہاز نہ رکا اور اس نے مزید جزیروں کا سفر کیا، جہاں اسے لال رنگ کے انسان ملے جو وہاں کے قبائلی تھے۔ کولمبس نے انہیں ہندوستانی سمجھ کر انہیں ریڈ انڈینز نام دے دیا، جنہیں آج دنیا نیٹو امریکنز کے نام سے جانتی ہے۔ امریکی سرزمین پر زندگی گزار رہے یہ نیٹو امریکنز بالکل سادہ زندگی گزار رہے تھے، انہیں باقی دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ تو بس امریکی سرزمین کو ہی اپنی دنیا مانتے تھے، اور ہزاروں میل دور سے آیا کولمبس ان کے لیے کسی ایلین سے کم نہ تھا۔ یہ قبائلی لوگ بالکل سیدھے اور بھولے بالے تھے۔ پہلے تو یہ کولمبس کو دیکھ کر ڈر گئے، پر کولمبس بہت ذہین، چاپلوس اور بے رحم انسان تھا۔ لوہے سے بنی تلواریں اور کچھ جدید آسائشی آلات دے کے اس نے انہیں بہلا دیا، اور کچھ وقت بعد جب کولمبس اپنے ملک اسپین واپس گیا تو وہ ان میں سے 6 لوگوں کو دھوکے سے اپنے ساتھ بندی بنا کے لے گیا، تاکہ وہ اسپین میں یہ پروف کر سکے کہ اس نے سمندر کے راستے ہندوستان کی کھوج کر دی ہے۔ ہر جگہ کولمبس کے چرچے ہونے لگے۔ جو شخص کل تک ایک معمولی سا سرکاری ملازم تھا، اسے بیش قیمتی تحائف سے نوازا جا رہا تھا، اور اب وہ اسپین کے شاہی دربار میں ایک معروف درباری بن چکا تھا۔ دوستو، اگلے ہی سال کولمبس پھر اس نئی سرزمین کے دورے پر نکلا، اور اب کی بار وہ 300 قبائلی لوگوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے آیا، اور اسپین کی ملکہ ایزابیلا کو پیش کرتے ہوئے بولا کہ آپ انہیں غلام بنا لیں۔ لیکن ملکہ کو زنجیر میں جکڑے ان معصوم لوگوں پر ترس آ گیا، اور اس نے انہیں واپس اپنے وطن میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ کولمبس نے ملکہ کا حکم مان کر انہیں واپس چھوڑ دیا، لیکن کولمبس نے اپنی شاطر دماغی سے ان مظلوموں سے بہت کام لیے۔ خیر، کہانی میں اصلی موڑ ٹھیک 5 سال بعد آیا، جب امیرگو ویسپوچی نامی ایک اٹالین نے ہندوستان تلاش کر کے یہ راز فاش کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ کولمبس نے جو دریافت کی ہے یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک نئی دنیا کی کھوج ہے، اور اس عظیم خطے کو 2 حصوں یعنی نارتھ اور ساؤتھ میں تقسیم کر کے اسی اٹالین کے نام کی بنا پر اس خطے کا نام امریکہ رکھا گیا۔ امریکی ریاستوں کی اس عظیم دریافت کے بعد پورے یورپ میں انہیں اپنا بنا کر ان پہ اپنی حکومت بنانے کی گہما گہمی مچ گئی، جن میں برٹین، اسپین اور فرانس سب سے آگے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے برٹش لوگوں نے امریکہ کے مشرقی حصے میں اپنی 13 کالونیاں بسا لی، جو برٹش جھنڈے کے نیچے رہ کر اپنی حکومت چلاتی تھی۔ برطانوی راج تلے رہائش پذیر ان یورپینز کی مختلف وقتوں میں امریکہ کے قبائلی لوگوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی، جن میں یورپینز ان قبائلی لوگوں کو ہرانے میں کامیاب رہے۔ یہ کالونیاں 1607 سے 1733 عیسوی کے بیچ بسی تھیں۔ امریکہ کے مشرقی حصے میں بسے ان 13 کالونیوں کے لوگ برٹش حکومت سے ناخوش تھے، اور انہوں نے 14 جولائی 1776 کو خود کو ایک آزاد ریاست ہونے کا اعلان کر دیا، اور انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام دیا گیا۔ آخر ایک لمبے عرصے کی جنگ کے بعد فرانس اور برٹش حکومت نے یورپینز لوگوں سے آباد ان 13 کالونیوں کو ایک الگ آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور اپنی حکومتیں ختم کر دی، اور یوں 4 جولائی 1976 کو آغاز ہوا آج کی سپر پاور نیشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ 1789 عیسوی میں امریکہ کی قومی حکومت لاگو کی گئی اور آئین پیش کیا گیا، جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق بھی شامل تھے، اور اسی طرح جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ایک آزاد مملکت بننے کے بعد امریکہ نے مغربی جانب اپنا وجود بڑھانا شروع کر دیا۔ 1803 عیسوی میں امریکہ نے ایک بڑی ریاست لوزیانا کو فرانس سے خرید لیا،
اور یوں اب امریکہ کا کل رقبہ تقریباً 3 گنا بڑھ چکا تھا۔ دوستو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ رکا۔ امریکہ نے اپنی ہی سرزمین پر بہت سی جنگیں لڑی اور ان سول وارز میں امریکیوں نے وہاں کے قبائلی جو اس وقت ریڈ انڈین کے نام سے جانے جاتے تھے انہیں بری طرح ادھیڑ کے رکھ دیا، اور میکسیکو کو جنگ میں شکست دینے کے بعد امریکہ کا رقبہ مزید بڑھ گیا۔ 1861 سے لے کر 1865 تک شمالی اور جنوبی ریاستوں کے بیچ ہونے والی سول وارز امریکی تاریخ کی خطرناک ترین جنگیں تھیں۔ یہ جنگ آزادی کو لے کر لڑی گئی، جس میں شمالی امریکہ غلامی کو ختم کر آزادی کو فروغ دینا چاہتا تھا، اور وہیں دوسری طرف جنوبی امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ شمالی امریکہ نے غلامی کو ختم کرنے کے قوانین تیار کر لیے تھے، جبکہ جنوبی امریکہ کے گورے لوگ افریقی ممالک سے لائے گئے کالے غلاموں کو برابر حقوق دینے کو تیار نہیں تھے، اور جنوبی ریاستیں امریکہ سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنانا چاہتے تھے۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، جو غلامی کو ختم کرنے کے حق میں تھے، اور ساتھ ہی یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کی تمام ریاستوں کے بیچ اتحاد اور تحفظ قائم رہے۔ غلامی کو لے کر اس جنگ کی شروعات 1861 میں ہوئی، جس میں شمالی حصے کی سربراہی ابراہم لنکن خود کر رہے تھے، اور طویل خانہ جنگی کے بعد شمالی ریاستوں نے جنوبی ریاستوں کو شکست دے دی، اور اس طرح امریکہ میں غلامی ختم ہو گئی۔ دوستو اس سول وار کے بعد امریکہ میں انسانی بقا اور ترقی کا وقت شروع ہوا۔ اس دوران یورپ سے بڑی تعداد میں لوگ آ کر امریکہ میں آباد ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ تمام دنیا پر ایک بڑی معاشی قوت بن کر ابھرنے لگا۔ امریکہ کے شمالی علاقوں میں جنوبی علاقوں سے زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی۔ لوہے اور کوئلے کی دریافت کے بعد کارخانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ ریل، ٹیلی فون اور بجلی نے بھی امریکہ کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور آج یہی ملک اس دنیا کے نقشے میں سب سے طاقتور ملک ہے۔ ناظرین، یہ تھی امریکہ کی تاریخ۔ اگر آپ کو اس سے کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔